الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اصول تفسیر کی ایک اہم بحث اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسرائیلی روایات کا کیا حکم ہے اور حدیث میں اسرائیلی روایات کو بیان کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور کون سی تفاسیر ایسی ہیں جن میں اسرائیلی روایات ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن میں اسرائیلی روایات نہیں ہیں۔ تو بحث کا نام ہے الاسرائیلیات۔ اسرائیلیات سے مراد الاخبار المنقولۃ عن بنی اسرائیل من الیہود وهو الاکثر او من النصارى، وہ اخبار جو منقول ہیں بنی اسرائیل سے، جن میں سے ایک جماعت جس کو یہود کہتے ہیں، وهو الاکثر، اور اسرائیلی روایات زیادہ تر اہل کتاب یہود سے ہیں، او من النصارى، یا بنی اسرائیل اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، جن سے اسرائیلی روایات یہود کے مقابلے میں کم ہیں۔ وتنقسم هذه الاخبار الى ثلاثه انواع، ان اخبار کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الاول، پہلی قسم، ما اقرہ الاسلام وشہد بصدقہ فهو حق، جس کا اقرار اسلام نے کیا اور اس کے سچے ہونے کی گواہی دی، تو فهو حق، تو ایسی اخبار وہ حق ہیں، وہ درست ہیں، وہ صحیح ہیں۔ اس کی مثال ما رواہ البخاری وغیرہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے، محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد، ہم تورات میں یہ پاتے ہیں، ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر لے لے گا، والارضین علی اصبع، اور ایک انگلی پر ساتوں زمینوں کو اٹھائے گا، والشجر علی اصبع، اور ایک انگلی پر درخت ہوں گے، والماء والثرى علی اصبع، پانی اور تری یہ ایک انگلی پر ہوں گے، وسائر الخلائق علی اصبع، اور دیگر ساری مخلوقات ایک انگلی پر ہوگی، فیقول، تو اللہ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، ہے کوئی بادشاہ؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو سن کر مسکراتے ہیں حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتی ہیں آپ کی داڑھ مبارک۔ تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی اس بات کی تصدیق میں آپ مسکرائے کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق قرآن کریم کی آیت سے کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمانوں کو وہ لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اسلام نے اگر اس کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے اور اقرار کیا تو وہ برحق ہے۔ دوسری، ما انکرہ الاسلام وشاہد بکذبہ فہو باطل، جس کا انکار اسلام نے کیا اور اس کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی تو وہ خبر، وہ اسرائیلی روایت باطل ہوگی۔ مثال، ما رواہ البخاری عن جابر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کانت الیہود تقول، یہودی یہ کہا کرتے تھے، اذا جامعها من ورائها، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے پیچھے کی طرف سے آتا ہے، لیکن دخول کرتا ہے اسی جگہ پر جہاں پر ہے جو اس کے لیے مباح اور جائز ہے، جاء الولد احولا، تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، فنزلت، تو قرآن کریم کی آیت اتر گئی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم، وہ تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ راستہ جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے
اسی راستے پر آنا ہے، اور آنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ اگر وہ راستہ اختیار کیا جائے جو خلف سے ہے تو پھر اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس آیت کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو وہ خبر بالکل جھوٹی ہے اور یہ سوچ اور فکر بالکل باطل ہے۔ تیسری چیز، معلم یقرہ الاسلام ولم ینکرہ، جس کا نہ تو اسلام نے انکار کیا نہ ہی اقرار کیا، فیجب التوقف فی، تو اس میں توقف ضروری ہے، اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے۔ لما رواہ البخاری، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب تورات کو پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، ویفسرونها بالعربیہ، اور اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے، لأہل الاسلام، مسلمانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو، وقولوا، اور یہ کہو، اس لیے کہ وہ پڑھتے کسی اور زبان میں تھے، ترجمہ کسی اور زبان میں کرتے تھے، تفسیر کسی اور زبان میں کرتے تھے، اب اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ملاوٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا ہم نے یہ کہنا ہے، قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ولیکن التحدث بهذا النوع جائز، اس قسم کی خبر کو بیان کرنا جائز ہے، اذا لم یخش محظور، جب کسی ممنوع چیز کا خوف نہ ہو، جب اس انسان کو جو بیان کرنا چاہتا ہے جب اسے کسی ممنوع چیز کا خوف نہ ہو تو پھر اس کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر کوئی ایک بات بھی پہنچ جاتی ہے اسے آگے بیان کرو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کر تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، رواہ البخاری۔ تو اگر کسی خبر کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ خبر مروی ہے اور کتاب و سنت میں اس کا اقرار اور انکار نہیں ہے، تو پھر ایسی خبر اور اس میں کسی محظور چیز کا خوف بھی نہیں ہے تو پھر اسے بیان کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہوئے۔ وغالب ما یروی عنہ من ذلک لیس بذی فائدہ فی الدین، اکثر بنی اسرائیل سے جو مرویات ہیں وہ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ مند خبر نہیں ہے۔ مثلا کتعیین لون کلب اصحاب الکہف ونحوہ، اصحاب کہف کے کتے کے کلر کی تعیین، اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیا تھا، یہ خبر ہے بنی اسرائیل سے، اور ایسی خبر تو اس کا دین اسلام میں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اس سے کوئی علم میں اضافہ ہوا، نہ عمل میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ ہی کوئی ایسی خبر ہے جس کا جاننا کو ضروری تھا۔ وَأَمَّا سُؤَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الدِّينِ، اہل کتاب سے سوال کرنا امور دین میں سے کسی بھی چیز کے متعلق، فَإِنَّهُ حَرَامٌ، تو یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ لما رواہ الامام احمد عن جابر، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو، فإنہم لن یہدوکم، وہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تمہیں رہنمائی نہیں کر سکتے، وقد ضلوا، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، فإنکم اما ان تصدقوا بباطل، نتیجہ کیا ہوگا، یا تو تم کسی باطل چیز کی تصدیق کر دو گے، او تکذبوا بحق، یا کسی حق کا انکار کر بیٹھو گے۔ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، بین اظہرکم، تمہارے بیچ، ما حل لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، تو ان کے لیے بھی جائز نہ ہوتا مگر صرف یہ بات کہ وہ میری ہی اتباع کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جائے ان کے لیے بھی میری اطاعت کرنا واجب ہو جائے گا، چہ جائے کہ تم اہل کتاب سے سوال کرنے لگ جاؤ، جبکہ انہیں چاہیے کہ امور دین کے بارے میں تم سے سوال کریں۔ وروى البخاری عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،
فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم کیسے اہل کتاب سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہو؟ وکتابکم الذی انزل اللہ علی نبیکم، اور تمہاری وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے تمہارے نبی پر نازل کی ہے، احدث الاخبار باللہ، اس نے اللہ کے بارے میں خبریں دی ہیں، مہدن خالص خبریں، لم یشب، جس میں کوئی پرانی خبر نہیں ہے، وہ خبریں پرانی نہیں ہیں، وہ تازہ ہیں۔ وقد حدثکم اللہ، اور اللہ نے یہ خبر بھی تمہیں دے دی ہے، ان اہل الکتاب قد بدلوا من کتاب اللہ، اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل ڈالا تھا، وغیروا، اور اس میں تبدیلی پیدا کر دی، فکتبوا بایدیہم، اور اپنے ہاتھوں سے لکھا انہوں نے، اور کہا ہوا من عند اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بذلک ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی قیمت کو حاصل کر سکیں۔ اولا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتہم، کیا منع نہیں کیا اللہ نے تمہیں، ما جاءکم من العلم، جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے، ان مسألتہم، ان سے سوال کرنے سے، تمہارے پاس جو کتاب و سنت کا علم آ چکا ہے، یہ علم تمہیں نہیں روکتا ان سے سوالات کرنے سے؟ یقیناً روکتا ہے۔ فلا واللہ ما رأینا رجلا منہم، اللہ کی قسم ہم ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھتے، یسألکم عن الذی انزل الیکم، کہ وہ تم سے سوال کرتے ہوں اس چیز کے بارے میں جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے۔ جب تم سے قرآن و حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرتے، ان کے مسائل کے بارے میں سوال نہیں کرتے، تو تم ان سے کیسے سوال کر سکتے ہو تورات کے اندر دین کے مسائل کے حوالے سے؟ تو یہ تین صورتیں ہیں، اسلام نے اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے تو قبول کر لیجئے، اسلام نے انکار کیا، اس کے باطل ہونے کی گواہی دے دی تو اس کو رد کر دیجئے، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے تو بہتر ہے توقف کیجئے۔ ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کتاب و سنت سے وہ میچ کرتی ہے اور اس میں کسی ممنوعہ چیز کا کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی چیز کو قبول کرنا یا اسے بیان کرنا، اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے۔ اہل کتاب سے دین کے تعلق سے سوالات کرنا یا تورات کو پڑھ لینا، دیکھنا صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ موقف العلماء من الاسرائیلیات، اسرائیلی روایات کے حوالے سے علماء کا کیا موقف ہے؟ اختلفت مواقف العلماء، علماء کے موقف مختلف ہیں، ولا سیما المفسرون من هذه الاسرائیلیات على ثلاثه انحاء، بالخصوص جو مفسرین ہیں وہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ نمبر ایک، فمنہم من اکثر منہا مقرونہ باسانیدہا، ان میں سے اکثر وہ مفسرین ہیں جنہوں نے اپنی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیلی روایات کو کثرت سے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ اسانید کے ساتھ، ورأى انہ بذکر اسانیدہا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ سند ذکر کرنے کے بعد خرج من عہدتہا، اپنی ذمہ داری سے وہ بری ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص اس اسرائیلی روایات سے استدلال کرنا چاہتا ہے تو سند کو دیکھ لے، اس پر بحث کر لے، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے تو قبول کر لے، سند کے اندر ضعف ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ جیسے ابن جریر الطبری، یہ عمدہ تفسیر ہے، مفصل تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر اسرائیلی روایت کثرت سے آپ کو ملیں گی، لیکن وہ بالسند ہے، اور بالسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت ساری صحیح ہیں۔ استدلال کرنے والے پر یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اس کی صحت کو دیکھ لے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو قبول کر لے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس سے استدلال نہ کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے یہ اسانید ذکر کی ہیں، کثرت سے روایات ذکر کی ہیں اسرائیلی، وَجَرَّدَهَا مِنَ الْأَسَانِيدِ غَالِبًا، اور اکثر روایات اسرائیلی ایسی ہیں جو سند سے خالی ہیں۔ فَكَانَ حَاتِبُ لَيْلٍ، تو اس کی مثال اندھیرے میں لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہے، اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں، بس لکڑی سمجھ کر اکٹھے کیے جا رہا ہے۔ تو تفسیر کے اندر اسرائیلی روایات کو جمع کر دیا، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، اس سے امتیاز کیے بغیر، جیسے تفسیر بغوی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس تفسیر کے بارے میں، انہ مختصر من الثعلبی، یہ ثعلبی سے اختصار ہے، لیکنہ سانہ عن الاحادیث الموضوعہ، البتہ تفسیر بغوی میں امام بغوی نے اس کو محفوظ کیا ہے موضوع روایات سے،
اور آرائے مبتدیہ سے، بدعتی آراء اور فکر سے اسے بچایا ہے۔ اور تفسیر ثعلبی کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں اِنَّهُ حَاطِبُ لَيْلٍ، یہ رات کو اندھیرے میں لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی مثل ہے، يَنْقُلُ مَا وَجَدَ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ، انہوں نے ہر وہ چیز نقل کر دی ہے جو کتب تفاسیر میں موجود تھی، وہ صحیح ہے، وہ ضعیف ہے، وہ موضوع ہے، ساری اکٹھی کر دی ہیں۔ تیسری قسم مِنْ مَنْ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنْهَا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اسرائیلی روایت کو ذکر کیا ہے، وَتَعَقَّبَ الْبَعْضَ مِمَّا ذَكَرَهُ، اور بعض کا تعقب بھی کیا ہے، یعنی حدیث ذکر کرنے کے بعد اس پر حکم بھی لگایا ہے بالتضعیف او الانکار، کہ یہ ضعیف ہے یا منکر ہے، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ عمل کیا ہے۔ نمبر 4، وَمِنْهُمْ مَنْ بَالَغَ فِي رَدِّهَا، کچھ ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اسرائیلی روایات کو اپنی تفاسیر میں رد کرنے میں، مسترد کرنے میں بڑا مبالغہ کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا شَيْئًا، اور ایک روایت بھی ذکر نہیں کی، يَجْعَلُهُ تَفْسِيرًا لِلْقُرْآنِ، کہ اسے وہ قرآن کی تفسیر بنا لیتے۔ یہ جیسے محمد رشید رضا، انہوں نے اپنی تفسیر میں اسرائیلی روایات سے بالکل پاک رکھا اس تفسیر کو، اور مستند احادیث ذکر کی ہے۔ تو یہ 4 قسم کی تفاسیر ہے آپ کے سامنے آئی، اور ان میں یقیناً ایسی تفاسیر بڑی قابل مطالعہ ہیں جن کے اندر آپ کو موضوع، من گھڑت اور اسرائیلی روایت کی بھرمار سے وہ روایات، مرویات سے وہ تفسیر محفوظ ہو۔ تفسیر ابن کثیر، ان کے جو محقق نسخے ہیں، ان میں تہذیب والے نسخے، ان میں ایسی روایات کو نکال دیا گیا ہے جو شدید ضعیف تھیں یا اسرائیلی روایات موضوع ہیں، ان کو نکال کر اس محقق نسخے کو پڑھا جائے تو یہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ اسی طرح یہاں محمد رشید رضا کی تفسیر کا ذکر ہوا، اسی طرح مختصر تفاسیر میں تفسیر احسن البیان ہے، اسی طرح تفسیر القرآن کے نام سے، اسی طرح ترجمان القرآن کے نام سے تفسیر ہے، احسن الکلام کے نام سے تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر یعنی اردو میں اور محقق نسخوں کے ساتھ ہے، کچھ تفسیر عربی میں ہیں جو محقق ہیں۔ تو ایسی تخریج اور تحقیق والی جو علمی کام کے ساتھ تفسیر ان کو پڑھا جائے تاکہ انسان کو تمیز حاصل ہو کہ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے اس سے روایت سے، یہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے وہ صحیح معنوں میں مستفید ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تفاسیر کے ساتھ اپنے مطالعے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔